امریکن سیکریٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن صاحب مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور اسرائیل کا انہوں نے دورہ کیا، جہاں پر اسرائیل کو انہوں نے ایک بار پھر سے وارننگ دی ہے کہ سویلین کیجوالٹیز کو کم کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔ آج وہ جی سی سی کے جو ممالک ہیں ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور ایجپٹ والوں کے ساتھ مل رہے ہیں، عراق میں بھی جا رہے ہیں۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، غالباً عراق میں وہ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پر جو امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ حملے ہو چکے ہیں، تقریباً ہر روز اس کے اوپر 1 یا 2 حملے ہو ہی رہے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں موسٹلی، تو وہ وہاں پر بھی گئے عراق میں۔ لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کوآرڈینیٹ کرنے میں اور لوگوں کو سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے آج رپورٹ کیا ہے اس پہ کہ اسرائیل حماس وار، بلنکن ہولڈز ٹاکس ان جارڈن، Israel conducts ground raid in Gaza's south. The US Secretary of State earlier said any break in the fighting in Gaza would take time to prepare and coordinate. تو انہوں نے ایک طرح سے مائنڈ بتایا کہ اتنا زیادہ امید مت لگائیں یہاں پہ سیز فائر کی، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لہذا ٹائم اگر لگے گا تو پھر کیجوالٹیز وہاں پر ہوتی رہیں گی، مطلب اس کو بھی تو بند کرانے میں ناکام رہے ہیں نا، یہ بھی تو بات ہے نا، وہ جو سویلین کیجوالٹیز ہو رہے ہیں امریکہ اس کو بھی تو بند کرانے میں ناکام رہا ہے نا۔ مین وائل آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ کچھ روز پہلے اسرائیل کا سیکرٹ جو ڈاکیومنٹ تھا ایک وہ لیک ہو گیا تھا، ان کی جو منسٹری آف انٹیلیجنس ہے جس کے انڈر میں موساد، شین بیت یہ سارے آتے ہیں، ان کا ایک ڈاکیومنٹ لیک ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں نے آپ کو براڈر ویو میں بتایا بھی تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ غزہ کی تقریباً ساری جو پاپولیشن ہے 23 لاکھ وہاں پر آبادی رہتی ہے، ان سب کو اسرائیل نے پلان بنایا کہ جو سینائی پیننسولا کا علاقہ ہے ایجپٹ کا، اگر آپ یہ میپ دیکھیں تو یہ سینائی پیننسولا کا علاقہ ہے، یہاں پہ شفٹ کرنے کا اسرائیل نے ڈیزرٹ کے اندر کوئی شہر بنانے کا انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ یہاں 2-3 شہر بنائیں گے اور خود پیسے بھریں گے، امریکہ سے بھروائیں گے، ویسٹ والوں سے بھروائیں گے، لیکن سب کو یہاں شفٹ کریں گے، اچھا سا شہر بنا کے دیں گے، غزہ کو خالی کرائیں گے۔ تو یہ ان کا پلان لیک ہوا تھا اور اس کے اندر انہوں نے امید یہ لگائی تھی کہ ایجپٹ والے بھی مان جائیں گے، باقی سارے مان جائیں گے، لیکن آج کیٹاگوریکلی ایجپٹ نے اس کو رد کر دیا ہے۔ ایجپٹ نے کہا ہے کہ یہ کون سا پلان ہے بھائی، یہ کس قسم کا پلان ہے، یہ تو عالمی قوانین کے ہی خلاف ایک چیز بنائی ہے اسرائیل نے، انٹرنیشنل لاز ہی الاؤڈ نہیں کرتے، کیونکہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں وہ کلیئر ہیں، وہاں پہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ ملک کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، اس کی پاپولیشن کیا ہے، یہ پوری گلوبلی ایکسیپٹڈ ایک ڈیفینیشن ہے ملک کی۔ تو جو اسرائیل کرنا چاہتا ہے وہ تو کسی ڈیفینیشن کے اندر ہی نہیں آتا، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک ملک کی جو آبادی ہے اٹھا کے دوسرے ملک میں پٹکا جائے اس کو اور وہاں پر کوئی شہر بنا دیا جائے آرٹیفیشلی، ایسا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اور ساتھ ہی جو فلسطینی اتھارٹی ہے ان کا بڑا اسٹیٹمنٹ آیا ہے، محمود عباس والے، جس کی ویسٹ بینک کے اندر حکومت ہے، انہوں نے کہا کہ 1948 میں ہمارے ساتھ ایک ایسا دھوکہ ہو چکا ہے، پہلے ہماری آبادی کو ایجپٹ بھیجا گیا، ہماری آبادی کو جارڈن بھیجا گیا اور ہمارے لوگوں کو وہاں لا کر انہوں نے سیٹل کر کے اور یہاں جگہ خالی کروائی تھی، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا کبھی۔ 48 میں جو ہوا سو ہوا، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے، غزہ کی آبادی کو کہیں پر بھی شفٹ ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ویسٹ بینک والوں نے ریفرنس لگانا بڑا ضروری ہے اس اسٹوری کا، کیونکہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ الشرق الاوسط آپ کو دکھاتا ہوں، مڈل ایسٹ کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ ایجپٹ ریجیکٹس اسرائیلی پلان ٹو سیٹل پیلسٹینینز ان سینائی، یعنی وہ تو وڑ گیا پلان، سمجھے ختم ہو گیا تھا پردوس۔ اب یہ کیا کریں گے؟ میں نے کہا نا جب شروع میں یہ اندر گھسا تھا نیتن یاہو تو میں نے کہا یہ پھنس گیا ہے یہاں پہ، کوئی پلان نہیں، امریکن خود بھی کہہ رہے تھے کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس، یہ کوئی پلان ہی نہیں ہے کہ اندر گھسیں گے اور توڑ پھوڑ مچائیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ سویلین کیجوالٹیز بڑھتی جائیں گی، امریکنز کے اوپر دباؤ آئے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی مزید جو ہے وہ ملامت کرتی رہے گی اسرائیل کو بھی اور ہر اس ملک کو جو کہ اس کو روک نہیں رہا، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ ایک پریشر آئے گا۔ تو یہ یہاں پر پھنس گئے ہیں، تو سینائی پیننسولا کے اندر ان کو شفٹ کرنے والا پلان تو خیر وہ ٹھوس ہو گیا ہے نا۔ آگے وہ کہتے ہیں ایجپٹ کے فارن منسٹر، ان کا نام ویسے سمیح شوکری ہے، بڑے زبردست ڈپلومیٹ ہیں، آگے کہتے ہیں کہ اسٹیٹس آر سوورن اینڈ دے آر ویل ڈیفائنڈ بائی دیئر بارڈرز، بائی دیئر پاپولیشنز، اینڈ دی ایشو آف ڈسپلیسمنٹ ان اٹ سیلف از اے میٹر دیٹ از ان کنٹروینشن is in violation of international humanitarian law.
So I think that nobody would undertake an illegal activity. یہ جو کچھ بھی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سے یا دنیا سے وہ غیر قانونی ہے، تو غیر قانونی کام تو ہم کرنے سے رہے. اور آگے الشرق الاوسط والے لکھتے ہیں کہ an Israeli government ministry had drafted a wartime proposal to transfer the Gaza Strip's 2.3 million people to Egypt's Sinai Peninsula, drawing condemnation from the Palestinians and worsening tensions with Cairo. میں ابھی تک سوچتا ہوں کہ امریکہ میں بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں کس مہان بدھی جیوی نے ان کے اس پلان کو اوکے کیا ہوگا بنا سوچے سمجھے. مطلب کیا وہ یہ سوچ رہے تھے تھوڑا سا دباؤ ڈالیں گے ایجپٹ پہ، تھوڑا سا دباؤ ان پہ ڈالیں گے اردن والوں پہ تو یہ کام ہو جائے گا؟ کیا وہ یہ سوچ رہے تھے؟ کتنی بڑی ایک ناانصافی کی بات ہے کہ پوری کی پوری پاپولیشن کو ہی اٹھا کے آپ دوسرے ملک میں سیٹل کرانے کی بات کر رہے ہو. فلسطینی اتھارٹی کے صدر کے جو اسپوکس پرسن ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے الشرق الاوسط کی ہی اس خبر کو آپ کو دکھاتا ہوں کہ وی آر اگینسٹ ٹرانسفر ٹو اینی پلیس ان اینی فارم اینڈ وی کنسیڈر اٹ اے ریڈ لائن دیٹ وی ول ناٹ allow to be crossed. Nabil Abu Rodane, spokesman for Palestinian President Mahmoud Abbas, said of the report, what happened in 1948 will not be allowed to happen again. جو 1948 میں ہمارے ساتھ کیا گیا وہ دوبارہ ہم کرنے نہیں دیں گے. اچھا، عالمی دباؤ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، امریکہ کے اوپر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک اور بڑے ملک نے جس کے ٹائز پہلے سے ہی نارملائز ہو چکے تھے ویسے اسرائیل کے ساتھ کئی ڈیکیڈز پہلے، لیکن وہ ملک جو ہے اسرائیل کے ساتھ ٹائز اپنے یوں سمجھے کہ ڈاؤن ہی رہے ان کے موسٹ آف دا ٹائم. البتہ ڈپلومیٹک ریلیشنز رہے ضرور ہیں ان کے، اور وہ ہے ترکی. ترکی کے ڈپلومیٹک ریلیشنز موجود رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ اور کافی عرصہ پہلے سے رہے ہیں، یوں سمجھے کہ یہ 40 سال پرانی بات ہے. آج ترکی نے اپنا جو ایمبیسیڈر تھا اسرائیل سے واپس بلا لیا ہے، اور ساتھ ہی اردوغان نے ایک بہت بڑی بات کی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو نیتن یاہو ہے یہ ساری لیمٹس کراس کر چکا ہے، اب اس سے کسی قسم کی کوئی بات ہوگی نہیں. میں ذرا آپ کو ریفرنس دکھاتا ہوں، انہوں نے ایگزیکٹلی کہا کہ ورڈز ذرا ان کے دکھاتا ہوں آپ کو، بڑے سخت ورڈز انہوں نے کہے نیتن یاہو کے حوالے سے. این ڈی ٹی وی خبر لگا رہا ہے کہ نیتن یاہو نو لانگر سم ون وی کین ٹاک ٹو. Turkey's Erdogan as war rages. Israel had earlier withdrawn all diplomats from Turkey and other regional countries as a security precaution. انہوں نے کہا نیتن یاہو کی اب وہ اوقات نہیں رہی کہ ہم اس سے بات کریں، آئندہ ہم اس سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے، اور یہاں سے ہم اپنا جو سفیر ہے وہ واپس بلا رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف ہے، ترکی کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ نیگوسیشن کی کوشش کر رہی ہیں حماس کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان، وہ لگے ہوئے کام پہ. اور یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ دن پہلے جب یہ انٹرنیشنل پریشر بڑھ رہا تھا اور ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا کہ حماس کو کوئی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرایا جائے عالمی سطح پہ، تو اس پہ اردوغان نے بیان دیا تھا کہ یہ جو حماس ہے یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو فریڈم فائٹر ہے. یورو نیوز کی یہ خبر آپ کو ذرا دکھاتا ہوں ریفرنس کے طور پہ کہ حماس آر ناٹ ٹیررسٹ سیز ٹرکیز پریزیڈنٹ ایردوغان. تو وہاں پر یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ ایک اور ملک نے، آپ دیکھیں کہ پچھلے 3 دنوں کے اندر 3-4 بڑے ملکوں نے اپنے سفیر جو ہے وہ واپس بلا لیے ہیں اور ڈاؤن گریڈ کر دیے ہیں ٹائز اسرائیل کے ساتھ. اس سے پہلے بحرین نے واپس بلایا، پھر اس سے پہلے اردن نے واپس بلایا، پھر انہوں نے واپس بلایا ہے ترکی والوں نے. تو نارملائزیشن جو کرنے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ انسانوں کے ٹائز بنے، وہ الٹ ہو رہا ہے، یعنی ریورس ہو رہا ہے. اور اس میں دیکھیں امریکہ کا قصور نہیں ہے، نیتن یاہو کی پالیسیز کا قصور ہے. اس کو اسرائیل کے اندر بھی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جنگ کو طول امریکہ ویسے دینا نہیں چاہتا. اگر آپ جینیونلی دیکھیں نا، امریکہ مطلب مجبور ہیں اس کی ہیلپ کرنے کو، کیونکہ وہ ان کی ظاہر سی بات ہے ایک طرح سے ملٹری پارٹنر بھی ہے، اور ان کی کہا جاتا ہے کہ یہ آؤٹ پوسٹ ہے، ملٹری آؤٹ پوسٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی. لیکن یہاں پہ مسئلہ نیتن یاہو کا ہے، اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی جس دن جنگ ختم ہوئی نا، اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی. تو وہ چاہتا ہے کچھ بڑا کرے، جنگ ختم ہونے سے پہلے کچھ بڑا کرے تاکہ وہ ہیرو بن کے اس سے ایمرج ہو. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں ہیرو بن کے ایمرج ہوتا ہے یا اپنی پولیٹکس کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہتا ہے.